حرام سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کرنا. میں اور ایک لڑکی پچھلے 6 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں. ہم دونوں کی فیملی کو اس کا علم ہے اور بظاہر انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ہم انہیں نکاح کرنے کا بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 3-4 سال تک, جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم نکاح نہیں کرائیں گے. تو کیا اس صورت میں ہم گناہ سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کر سکتے ہیں, اور جب تک ہماری فیملی نکاح پر راضی نہیں ہو جاتی ہم ان سے چھپا کر رکھیں گے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ محمد عرفان, وہی پکڑا گیا, وہی نام آ گیا محمد عرفان کا. بس میں لوکیشن نہیں بتا رہا محمد عرفان کہاں سے بات کر رہے ہیں. اچھا بھائی, نہیں تو پکڑے جائیں گے. محمد عرفان تو دنیا میں بہت ہیں, آپ کو بھی تو نام نہیں لکھنا چاہیے تھا نا. چلیں خیر, اب آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں محمد عرفان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ 6 سال سے کسی لڑکی سے ریلیشن شپ بنا کے رکھنا حرام ناجائز عمل ہے. آپ ایک گناہ کر رہے ہو. یہ صرف زنا ہی گناہ نہیں ہوتا, کسی لڑکی سے ریلیشن رکھنا جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے, اتنا لمبا ریلیشن وہ بھی, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں ہم, تو اصولی طور پر پہلے میں ایک مسئلہ بیان کروں گا, پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے وہ الگ سے بیان کروں گا. اصولی طور پر شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے باپ بھائی کی, یعنی سب سے پہلے تو باپ ہے, باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے, دادا نہ ہو تو پھر بھائی ہے, ان کو ولی کہا جاتا ہے. لڑکی کے لیے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا, جمہور علماء کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, جن میں امام مالک, امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی, ان 3 ائمہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے, کوئی اچھا کام نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں بھی نکاح ہو جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ, علیہ طلاق نہیں, اس میں بھی کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں. تو خیر, نکاح ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ لڑکی اگر اپنے باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہی ہے, جس لڑکے سے کر رہی ہے وہ کم از کم اس کے پیرالل کفو ہونا چاہیے, ہم پلہ ہونا چاہیے, دینداری میں, مال میں اور نسب میں, خاندان میں, ان چیزوں میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں رشتہ کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں. تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس کے کفو ہیں, کیونکہ لڑکی کے والدین راضی تھے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے پر, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اس کے کفو ہوں گے. تو فی نفسی ہی ہماری رائے میں جو فقہ حنفی, جو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور دلائل دونوں طرف ہیں, ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں, ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں, تو فی نفسی ہی یہ کام جائز تو ہے. یہ جائز کا مطلب لڑکی اگر کفو میں نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر, تو امام حنیفہ کے قول کے مطابق نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ بہرحال اچھا کام نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ایک تو جمہور فقہا دوسری طرف ہیں, دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں, جن لڑکیوں نے یہ کام کیا بعد میں وہ اکثر پچھتائی ہیں, کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں. جب فیملی انوالو نہیں ہوتی نا کسی شادی میں, لڑکی والوں کی فیملی انوالو نہیں ہوتی, تو لڑکے کو لڑکی کے جذبات سے کھیلنے کا بہترین موقع ملتا ہے. وہ شروع میں تو عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے, اس کو بیوی چاہیے, تو جب اس کے جو ہے نا وہ ایک اس کو بیوی مل جاتی ہے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے یار یہ میں نے کیا ٹینشن پال لی ہے میں نے نا, ایک خام کھا کے میں نے ایک مصیبت. پھر وہ نئی نئی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لگتا ہے, پھر وہ اس سے جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے جان چھڑانا بہت آسان ہے, کیونکہ لڑکی باؤنڈ ہو جاتی ہے. لڑکی گھر میں یہ بتا نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کر چکی ہوں, اس کو پتہ ہے میں بتاؤں گی بدنام ہو جاؤں گی, میرا باپ, میرا بھائی, میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. تو لڑکی کو یہی بتانا ہوتا ہے گھر میں کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں. جب لڑکی خود کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی نہیں ہوں, تو مرد کے لیے طلاق دینا 2 منٹ کا کھیل ہے. بعض دفعہ تو طلاق بھی نہیں دیتے مرد, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں لٹکا کے رکھوں گا. اب لڑکی بیچاری پھنس گئی ہے, نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی. ایسے بہت سارے قصے میرے پاس آ چکے ہیں. اس لیے میں خواتین کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے باپ یا بھائی کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی لڑکے سے نکاح کریں. آج یہ لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, وہ خواتین کہتی ہیں اتنا اچھا لڑکا, اتنا نائس پرسن, اتنا بہترین ہے. میں کہتا ہوں چونکہ اس کی ابھی تک آپ سے شادی نہیں ہوئی ہے, اس کو ابھی تک اس کے جو ہے نا یہ جوانی کا جوش ہے, اس لیے بہت جتنا اچھا آپ کہہ رہی ہو اس سے 4 گنا زیادہ اچھا لگے گا آپ کو. شادی کے بعد جب اس کے ڈیزائرز پورے ہو جائیں گے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی, اس کے بعد آپ ہی بولو گی کہ اس سے گندا اور بیہودہ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا نا کہ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے, یہ ایسی خام خواہ کا نظام نہیں ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. تو فیملی انوالو ہوتی ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اس کی بھی فیملی انوالو ہے, وہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی فیملی نہیں اس کو چھوڑے گی کہ بھائی ہمیں تو نے شادی میں بلایا تھا اور اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ ایسی وائف ملی ہے مجھے, اور اب چھوڑ کس بیس پہ رہا ہے تو. تو اس لیے نارملی اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. شریعت کا بھی یہی مزاج ہے اور
تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے. لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے لبرل ہیں کہ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے پاس, جاؤ ڈیٹے مارو اور گھومو پھرو. وہاں زنا کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں گے. تو ایسے موقع پہ ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچی کی شادی اپنی مرضی سے کرانی تھی تو آپ تھوڑا سا تو باؤنڈ کریں نا اس کو. وہ ڈیٹے مار رہی ہے اس کے ساتھ, وہ الگ گھوم رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ ہوٹلوں میں راتیں بھی بعض دفعہ گزارتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں لڑکے نے تو جذبات سے فائدہ اٹھا ہی لیا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے آپ کورٹ میرج کر لیں, کیونکہ یہ تو زنا کی طرف جا رہا ہے معاملہ. زنا ہوگا خدا نخواستہ معاملہ فحاشی کی طرف جائے گا. پھر لڑکا اگر چھوڑتا ہے تو زنا کے بعد چھوڑنا آسان ہوتا ہے, نکاح کے بعد پھر بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ لڑکی کہیں اور جاتے ہوئے بھی کتراتی ہے, کسی اور سے شادی کرے گی, اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہوگا. وہ اس کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے تعلقات نکاح کے بہانے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے میں بڑی بےہودگی پھیل رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں زنا کا شدید خطرہ ہو وہاں کورٹ میرج کر لینا یہ شادی نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. تو اس لیے اب میں آپ کے حالات کیا ہیں میں نہیں جانتا, نارملی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے والدین کو فورس کریں کہ بھئی آپ شادی کریں, ورنہ میں یہاں رشتہ توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں. اصولی طور پر تو آپ یہ کریں, ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ شادی نہ کریں. لیکن اگر کوئی اور کنڈیشن ہے, کوئی اور حالات ہیں, آپ اس اپنے خاص حالات میں سمجھتے ہیں اور لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے, تو پھر کورٹ میرج کا راستہ کھلا ہوا ہے. پھر ماں باپ کی اپنی غلطی ہے کہ وہ کیوں شادی نہیں کرا رہے, وہ خود مجرم بن رہے ہیں. پھر وہ ان کو زنا کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں. وہ یہ کون سا عذر ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی ہم شادی نہیں کریں گے؟ تو بہت ہی بیہودہ سی بات ہے. جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, اور روٹی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے. کبھی ایسا دیکھا کہ بیٹا پہلے پڑھائی مکمل کر لو اور کھانا جو ہے نا اس کے بعد کھانا؟ بھائی جب بھوک لگے گی تو کھانا کھایا جائے گا, ورنہ آپ کا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگے گا. تو جب نیند شدید آ رہی ہو تو سونے کا حکم ہے کہ سونا ہے آپ نے. اس سے زیادہ اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے, آپ فریش ہو کے پڑھیں گے. تو اسی طرح مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طرف ایک رغبت رکھی ہے. اس کو اگر آپ پورا کر لیں گے, یہ ڈیزائرز پوری ہو جائیں گی تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا, صحت بھی اچھی ہوگی. یہ ڈیزائرز پوری نہیں ہوگی تو یہ آنکھ مٹکوں میں ٹائم زیادہ ضائع ہوگا, جو کہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, دوستیوں میں, یاریوں میں. تو شادی کرنے کے بعد پڑھ لیں دونوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خام خواہ میں یہ کیوں فرض کر لیا کہ شادی ہوگی تو پڑھ نہیں سکیں گے؟ تو اس لیے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں لڑکی نے کوئی گناہ کیا تو اس کے والدین بھی ذمہ دار ہوں گے, قیامت کے دن ان کو بھی سزا ملے گی. تو والدین کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں, بیٹیوں کی بر وقت شادی کرا دیا کریں, تاکہ یہ کورٹ میرج وغیرہ کی نوبت ہی نہ آئے. جب میرے پاس کوئی کورٹ میرج کا واقعہ آتا ہے نا, تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ہماری بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط کیا, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے اس کی شادی میں تاخیر کیوں کی ہے؟ تو آپ بھی مجرم ہیں برابر کے. آپ وقت پہ دیکھو, ایک بچے کو آپ ٹائم پہ کھانا کھلا دیں تو وہ چوری کر کے کیوں کھائے گا ہوٹلوں سے؟ آپ ایک بچے کو کھانا نہیں کھلا رہے, 2-3 دن بھوکا رکھ رہے ہیں, اب وہ ہوٹل سے پراٹھے چوری کرتا ہے, اور آپ کو کہنا ہمارا بیٹا دیکھو چور ہے, ہم تو اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں مگر پھر بھی یہ کم بخت چور نکلا. تو آپ تربیت تو کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو ڈیزائرز ہیں, اس کی جو خواہشات ہیں, جائز خواہشات ہیں, اس کو پورا کرنے کا آپ انتظام نہیں کر رہے, تو وہ چور بنے گا پھر, وہ اس کا امکان ہے. تو اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کریں بچیوں کے لیے. اور ایک اور بات اس موقع پر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ بچی سے اس کی مرضی پوچھ لیا کریں. اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے, کسی کو پسند کرتی ہے, تو اس کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ گھر میں ماں باپ کو بتا سکے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں. جب آپ نے اس کو یونیورسٹی بھیج دیا, کالج بھیج دیا, کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پڑھ رہی ہے, تو اتنا تو رائٹ اس کا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے. جہاں بتا رہی ہے آپ خود اس کے لیے انتظام کریں, اس کا نکاح کریں. آپ دوستیوں پر مجبور نہ کریں, ورنہ آپ بھی کل قیامت کے دن مجرم ہوں گے. تو خلاصہ یہی نکلا, کورٹ میرج, ماں باپ سے چھپ کے نکاح کرنا, ہم اس کو قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. لیکن اگر زنا تک خدا نخواستہ نوبت پہنچنے کا خطرہ ہے تو کورٹ میرج کر لینا, امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر لینا کہ بغیر ولی کے نکاح کر لینا, یہ اس زنا سے کروڑہ گنا بہرحال بہتر ہے, اور کہ جس میں ہمیشہ کے لیے پاک دامنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے, اور یہ اس سے بہرحال بہتر ہے. ایسی صورت میں والدین مجرم ہوں گے.